الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں ہم نے اپنے عوام کے لیے ان کے عقیدہ جو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے ان کو عوامی فہم میں اور ایک اچھے انداز میں جو کہ عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے اور انہیں معلوم ہو کہ فلاں مسئلے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ پہلے ایمانیات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے صفات، اسماء، اس سب کے متعلق بات کی ہے اور مختلف موضوعات پر کچھ بات ہوئی ہے. آج ہم وسیلے کا جو مسئلہ ہے اس کو زیر بحث بناتے ہیں اور اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہر بندے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وسیلے کے بارے میں ہمارے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ کون سا وسیلہ ہے جس کے مخالف جو ہے بد مذہب اور دیگر لوگ ہیں اور وسیلے کو نہیں مانتے اور وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں اور وسیلہ رکھنے والے کے بارے میں طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں کہ جو وسیلہ مانگتے ہیں اور وسیلے سے مانگتے ہیں اللہ تعالی سے، اس پر طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں پر آج کے درس میں وسیلے کا معنی ذکر کریں گے کہ وسیلہ کا لغوی معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد وسیلے کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر وسیلے کے اقسام کیا ہے کہ وسیلہ کتنے قسموں پر ہے. یہ جاننا ضروری ہے. جب آپ کو اپنے موقف کا پتہ ہوگا، اپنی رائے معلوم ہوگی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، پھر مخالف جانب آپ پروار نہیں کر سکتا آسانی سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ دلائل بھی اس کے انشاءاللہ معلوم ہوں گے. وسیلے کے بہت سے معنی ہیں، بہت سے معنی ہیں. وسیلے کا لغوی معنی قربت بھی ہے، نزدیکت بھی ہے. قربت نزدیکت سب ایک ہیں. فارسی میں جستن یعنی نزدیکت کو تلاش کرنا، یہ وسیلے کا معنی ہے. تو وسیلے کے ذریعے بھی یہی کیا جاتا ہے کہ وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جاتی ہے اور اس کا طلب کیا جاتا ہے. جو ہم وسیلہ بناتے ہیں اس کا بھی یہی ہے کہ وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکت حاصل کی جاتی ہے. تو وسیلے کا معنی ہے قربت، نزدیکت، جستن. یہ وسیلے کا لغوی معنی ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ احمد نہیں ہے. وسیلے کا لغوی معنی ہے قربت، نزدیکت، جستن. ٹھیک ہے نا؟ یہ لغوی معنی ہے. اور وسیلے کا اصطلاحی معنی یہ ہے ما يتوسل به الى الغیر، کہ وسیلہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے غیر کے قریب ہو جاتا ہے بندہ. اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وسیلہ وہ چیز، وہ آلہ ہے جس کے ذریعے انسان دوسری چیز کے قریب ہو جاتا ہے. تو ہم بھی وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں. یہ وسیلہ ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جاتی ہے. تو وسیلے کا لغوی معنی ہے قربت، نزدیکت، فارسی میں جستن کہتے ہیں. اور اصطلاحی معنی ہے ما يتوسل به الى الغیر، کہ وسیلہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان قربت حاصل کرتا ہے.
جس کے ذریعے جس کے وسیلے سے انسان اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ تو ہم بھی جو وسیلہ عام وسیلہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، اولیاء کے وسیلے سے ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں، یہ مخالف جانب کی غلط فہمی ہے کہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ اولیاء سے مانگتے ہیں، انبیاء سے مانگتے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میرے عقیدے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، میرے عقیدے کے بارے میں آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ غلط فہمی یہاں پہ بڑی ہے۔ عقیدہ میرا ہے اور بیان مخالف کرتا ہے، تو بھائی مجھ سے پوچھو کہ میرا کیا عقیدہ ہے۔ میں اولیاء سے ہی مانگتا ہوں حقیقتاً، یا میں اللہ سے مانگتا ہوں لیکن ان کے ذریعے سے مانگتا ہوں۔ میں اللہ سے ہی مانگتا ہوں لیکن ان کے ذریعے سے مانگتا ہوں۔ مجھ سے پوچھیں، آپ خود سے کہیں کہ سنی وہ ہے کہ جو اولیاء سے مانگتے ہیں، مزارات سے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو آپ کا کام نہیں ہے کہ میرا عقیدہ بیان کرنا۔ میرا عقیدہ ہے میں ہی بیان کروں، آپ کا عقیدہ ہے آپ ہی بیان کریں۔ میں جو بیان کروں پھر اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بنیادی یہاں پہ زیادہ اختلافات اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وسیلے کا معنی یہ ہے ما یتوسل بہ الی الغیر، جس کے ذریعے سے انسان دوسرے کے قریب ہو، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ وسیلے کے پھر دو قسمیں، ایک ہے وسیلہ بالاعمال، آسان الفاظ میں یہ ہے وسیلہ بالاعمال، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی اچھا عمل کریں، پھر اس اچھے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یا اللہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، فلاں تقوی پرہیزگاری کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، یا اللہ یہ آپ کے خاص رضا کے لیے کیے ہیں، اس نماز کے ذریعے، اس روزے کے ذریعے یا اللہ میری فلاں مشکل حل فرما۔ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ یا اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے جو میں نے اچھا عمل کیا ہے، تقوی پرہیزگاری کی ہے، روزہ رکھا ہے، کوئی بھی اچھا عمل ہو، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یا اللہ اس عمل کے وسیلے سے میری فلاں مشکل حل فرما۔ اس کو کہتے ہیں وسیلہ بالاعمال، عمل کو وسیلے میں پیش کرنا۔ آسان الفاظ میں آپ نے یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ جو وہابی ہیں، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں اس وسیلے میں ہمارے ساتھ اختلاف نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا یہ جائز ہے، وہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے، وہ بھی کہتے ہیں جائز ہے۔ اس لیے اس پر ہم دلائل بھی پیش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے۔ اور اس کا واضح دلیل قرآن عظیم الشان سے یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد طلب کرو صبر کے وسیلے سے اور نماز کے وسیلے سے۔ یہاں با استعانت کے لیے یہ گرامر کی بات ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے اس آیت کا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے وسیلے سے اور صبر کے وسیلے سے۔ تو وہابی بھی کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ جائز ہے، یہ قرآن سے دلیل ہے، وہ بھی کہتے ہیں جائز ہے، ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے۔ حدیث مبارک جو ہے اس کے بارے میں کہ عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اس کے ذریعے اللہ سے طلب کرنا، اس کے وسیلے سے اللہ سے طلب کرنا، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، طویل حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بنی اسرائیل کے لوگ ایک غار میں آئے اور وہاں بیٹھے تھے کہ اچانک وہ پتھر اوپر سے نیچے گرا اور غار کے منہ میں پتھر گرا، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا اور جس کی وجہ سے وہ لوگ نہ نکل سکے۔ تو پھر ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم نے زندگی میں جو اچھا عمل کیا ہے اس اچھے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو تاکہ ہم سے یہ مصیبت ہٹ جائے اور یہ پتھر ہٹ جائے اور ہم باہر نکل جائیں۔ تو پھر 3 بنی اسرائیل کے ہر شخص نے اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، فلاں وقت میں نے یہ اچھا عمل کیا، اللہ آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ ہم سے یہ پتھر تھوڑا سا ہٹا دے۔ ایک نے وسیلہ پیش کیا، پتھر تھوڑا سا ہٹا، دوسرے نے وسیلہ پیش کیا، پھر ہٹا، تیسرے نمبر پر پھر وہ راستہ کھل گیا اور وہ 3 لوگ باہر آ گئے۔ تو وسیلہ بالاعمال یہ جائز عمل ہے۔ یہ 2 دلیلیں جو آپ کو بتائی ہیں یہ دلیلیں ہیں۔ تو اس میں آپ کے مخالف جانب جو سمجھدار ہوگا ان میں پڑا ہوگا
ان کا عقیدہ پڑھا ہوگا تو وہ اختلاف نہیں کرے گا، اور جو جاہل ہوگا وہ تو موٹی سی بات کو بھی نہیں جانتا، بس وہ تو کہتے ہیں وسیلہ جہاں لفظ آ جائے بس اس کی بریک لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ ہے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ لیکن اب ان میں ایسے بے ادب ہے ابھی بھی کہ اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ وسیلہ بالاعمال جائز، وہ اس سے بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن جاہلوں کی بات یہاں ہونے نہیں، ان میں جو پڑھے لکھے ہیں اور اپنے عقیدے کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں وہ اس چیز سے انکار نہیں کرتے۔ تو وسیلہ بالاعمال ہمارے نزدیک بھی جائز ہے اور ان کے نزدیک بھی جائز ہے۔ یہ دو دلیلیں آپ کو ہم نے بتا دی۔ ایک ہے وسیلہ بذوات الفاضلہ، وسیلہ بذوات الفاضلہ، وسیلہ بذوات الفاضلہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کسی ہستی کو پیش کریں، کسی ذات کو پیش کریں کہ یا اللہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے میری فلاں مشکل حل فرما، اس کو کہتے ہیں وسیلہ بذوات الفاضلہ۔ یعنی عمل کو نہ پیش کرنا، کسی بڑی ہستی کو پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں، نبی کو پیش کرنا، صحابی کو پیش کرنا، کسی ولی کو پیش کرنا، تابعین کو پیش کرنا اور اللہ سے اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں وسیلہ بالذات، کسی ہستی کے ذریعے اللہ سے طلب کرنا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ وسیلہ کے دو قسمیں ہیں، ایک وسیلہ عمل کی وجہ سے کرنا اور ایک وسیلہ کسی ہستی کے ذریعے کرنا۔ یعنی عمل کے وسیلے سے کوئی چیز اللہ سے مانگنا یا کسی ذات کے ذریعے کسی ہستی کے وسیلے سے اللہ سے کسی چیز کو مانگنا۔ تو عمل کے ذریعے کسی چیز کو مانگنا اللہ تعالیٰ سے سب کہتے ہیں جائز ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں۔ کسی ہستی کے ذریعے اور وسیلے سے اللہ سے کوئی چیز مانگنا، اس میں ہمارے ساتھ مخالف جانب اختلاف کرتے ہیں۔